بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں نے آپ کے سامنے اسی قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 کہ جس میں پروردگار حکیم ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، تدبر نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ قرآن لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ پروردگار کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف پایا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر پروردگار اسی قرآن کی اہمیت کے سلسلے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ خود رسول کی بھی حدیث ہے اس سلسلے سے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کی آیات کو سنا جائے، قرآن کی طرف نگاہ کیا جائے اور قرآن کو خود زبانی پڑھا جائے۔ چھٹے امام بھی اس سلسلے سے اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ ایک وقت میں کئی ثواب ملے تو ایک کام کیا کرو کہ قرآن کو کھول لیا کرو، اور کھولنے کے بعد قرآن کی آیت کو پڑھو گے تو اس کا ثواب، قرآن کی آیت جب تمہارے کانوں تک جائے گی اس کا ثواب، اور قرآن کی طرف نگاہ کرنا اس کا ثواب، تو اس سے 3 ثواب ملتے ہیں۔ یہ کتاب اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئی ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، کفر و شرک سے نجات دلانے کے لیے آئی ہے، انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے آئی ہے، اور یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ انسان سکون سے دنیا میں زندگی بسر کر سکے۔ کیسے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ کیسے ہونا چاہیے سب قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کتاب کسی ایک زمانے کے لیے نہیں آئی ہے، کسی ایک مقام کے لیے نہیں آئی ہے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب تمام زمانے کے لیے ہے، ہر انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب آپ کہیں کہ اچھا مسلمان اسے مانتے ہیں تو صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو قرآن کو محدود کریں گے۔ یہ قرآن یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، سب کی ہدایت کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہے اس کی بھی ہدایت کے لیے، چاہے وہ کافر ہے اس کی بھی ہدایت کے لیے، چاہے وہ مشرک ہے اس کی بھی ہدایت کے لیے، چاہے وہ ملحد ہے اس کی بھی ہدایت کے لیے۔ وہ الگ بات ہے، کوئی مانے نہ مانے، لیکن یہ قرآن یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا ترجمہ کیا تھا، ایک آیت کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے کہ اس قرآن میں ایک سورہ کافرون ہے، چھوٹی سی سورہ ہے، 30ویں پارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور سورہ نمبر یہ کون سی ہے؟ 109۔ جانتے ہوں گے آپ کہ قرآن میں کتنی سورہ ہیں؟ 114۔ اس کا نمبر کیا ہے سورہ کافرون کا؟ 109۔ اچھا، اس کے اندر آیت کتنی ہے؟ اس سورہ کے اندر تعداد اس کی 6 عدد ہے، 6 عدد تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، بہت چھوٹی سورہ ہے، بہت چھوٹی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اصل پیغام کیا ہے؟ اصل پیغام انسانوں کو یہ دیا جا رہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ ہم نبی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، ہم معصوم کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، شرک ہے۔
عبادت کا مستحق کون ہے؟ پروردگار ہے. پروردگار کے علاوہ ہم کسی کے عبادت نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ہے. اور شرک جانتے ہیں، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عبادتوں میں، اپنے معاملات میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لینا. ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہر معاملے میں صرف پروردگار ہے اور کوئی نہیں. ہاں، اگر پروردگار نے کسی سے مدد مانگنے کی اجازت دی ہے تو وہ الگ مدعا ہے، لیکن ہم کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے. دیکھا ہوگا دوسرے مذہب میں یہ ہے کہ زمین کا خدا کوئی اور ہے، آسمان کا خدا کوئی اور ہے، سنا ہو نا ہم نے، پانی برسانے والا کوئی اور ہے. اور جس چیز کو یہ چاہتے تھے اپنا خدا مان لیتے تھے. جہاں بھی کسی بھی چیز میں طاقت و قدرت دیکھی ان لوگ اس کو خدا مان لیتے تھے. سورج میں ایک تعجب والی چیز دیکھی تو اسے اپنا خدا ماننے لگے. چاند میں تعجب والی چیزیں دیکھی اسے خدا ماننے لگے. پیڑ کے اندر دیکھی اسے خدا ماننے لگے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس سب کا خالق کون ہے؟ پروردگار ہے. تو ہم کیسے سورج کی، چاند کی، پیڑ کی اور بت کی کیسے عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ؟ کیونکہ ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا، صرف وہی مستحق ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت کا نہیں ہے. تو کیا شروعات کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، کہ پیغمبر کہیے کہ اے کافروں، ولا اعبد ما تعبدون. کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. ہم لا اعبدو، ہم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہیں. جس کی بھائی کافر جانتے ہیں آپ، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ تو جس کو چاہتے ہیں اپنا خدا مان لیتے ہیں. تو یہی کہلوا رہا ہے پروردگار رسول خدا سے کہ کہہ دو صاف کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ ہم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی تم پوجا کرتے ہو. اسی طرح آگے بڑھ کے پروردگار ارشاد فرمائے ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم ولا انتم عابدون، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جس پروردگار کی عبادت کرتے تھے، کفار و مشرکین اس خدا کی عبادت نہیں کرتے تھے، شرک برابر کر رہے تھے. اس لیے جو ہے رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تو اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، بلکہ اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں. اس کے بعد پروردگار ارشاد پھر فرما رہا ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو. اسی طرح پھر ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تم اپنے دین پہ عمل کرو، ہم اپنے دین پہ عمل کریں. مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا خدا نخواستہ تمہارا دین صحیح ہے. رسول اللہ کے کہنے کا مطلب ہے جو رسول سے کہلوا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم اپنے توحید کے ساتھ، اپنے اسلام کے امتیازات کے ساتھ ہم اپنے دین پہ عمل کریں گے، اور تم کفر و شرک اپنا رہے ہو، ملحد ہو چکے ہو، تو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو. یہ ہے مراد. یہ نہیں ہے کہ تمہارا دین بہتر ہے یا تمہارے دین میں کوئی خرابی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. انکار ہے صاف. جب تم نہیں مان رہے ہو تو جاؤ بھائی تم بت پرستی کرو، تم بتوں کی پوجا کرو، تم شرک کرو، لیکن ہمارا دین ہمیں مبارک ہے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، سکون چاہتے ہو، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ عبادت کے اندر اور واحد صرف ایک اللہ کی عبادت کے اندر جو سکون پایا جاتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں پایا جائے گا. اللہ انسان کو وہ سکون عطا کرتا ہے. قلب میں ایک ایسی نورانیت پروردگار دے دیتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیے کس نے تمام چیزوں کو خلق کیا ہے؟ اللہ نے خلق کیا ہے. تمام چیزوں کو اللہ نے خلق کیا ہے.
چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو دنیا کی، چرند ہو، پرند ہو، انسان ہو، لیکن ہوتا کیا ہے؟ انسان اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو عبادت کی جاتی ہے، یہاں شرک سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اسی لیے ہے، صاف صاف منع کیا جا رہا ہے۔ تو تم کسی اور کو شریک کیوں قرار دے رہے ہو؟ پروردگار نے تمہیں ہر چیز کی نعمتیں عطا کی ہے، مال کی عطا کی ہے، دولت کی عطا کی ہے، جسم عطا کیا ہے، آنکھ عطا کی ہے، زبان عطا کی ہے، دماغ عطا کی ہے۔ ساری نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ پروردگار کی طرف سے۔ ہم نے دیکھا ہوگا دنیا میں کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جب ایک انسان دوسرے انسان کو تحفہ دیتا ہے یا کچھ احسان کرتا ہے تو سامنے والا فوراً کیا کرتا ہے؟ شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ عقلی چیز ہے، فطری ہے کہ جہاں کسی انسان نے کسی کے لیے بھی احسان کیا تو سامنے والا فوراً شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ واقعاً اس نے احسان کیا۔ تو یہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گویا اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ 17 رکعت نماز جو دن بھر میں ہم پڑھتے ہیں، جو واجب ہے پروردگار کرتے ہیں، واقعاً گویا اگر 17 منٹ بھی کوئی پروردگار کے لیے نہیں دے سکتا تو وہ اللہ کا کیسا بندہ ہے کہ پروردگار کے لیے 17 منٹ نہیں دے سکتا۔ پروردگار نے اتنی نعمتیں انسان کو عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں انسان کی عطا کی ہیں کہ کوئی جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آیت، یہ سورہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اس کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کیا ہوا تھا اس زمانے میں؟ چند برجستہ کفار و مشرکین رسول خدا کے پاس آئے۔ ان میں سے بڑے بڑے جو ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، حارث ابن قیس وغیرہ وغیرہ آئے رسول خدا کے پاس۔ آنے کے بعد کیا کہنے لگے کہ 1 سال آپ ہمارے دین کی پیروی کریے اور ہم 1 سال آپ کے دین کی پیروی کریں۔ رسول اللہ نے صریحاً انکار کر دیا کہ نہ۔ اور یہ تکرار جو بار بار جو پروردگار کر رہا ہے اس آیت میں کہ مختلف مقامات پر کر رہا ہے کہ ہم کہلوا رہا ہے رسول خدا سے کہ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ مختلف کئی جگہ تکرار ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں یا تم جس کی عبادت کرتے اس کی ہم عبادت نہیں کرتے، اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی عبادت تم نہیں کرتے ہو۔ اسی سلسلے سے ہے، صاف صاف رسول خدا یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ کفار و مشرکین کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لاکھ تم کسی کو اپنا خدا بنا لو، اس کی عبادت کرو، اسے معبود بنا لو، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ آخر میں جو کہا ہے لکم دینکم ولی دین، مراد یہی ہے کہ بت پرستوں کے ساتھ کسی بھی چیز کی صلح و مصالحت نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج کے دور میں یہ ہے کہ انسان تھوڑا بہت بھی دباؤ آ جاتا ہے، صلح اور مصالحت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں پر یہ آیت اس بات کے لیے کہہ رہی کہ یہ پیغام ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے کہ جو بھی دور رہے، کوئی ایک زمانہ نہیں، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے کفار و مشرکین کے ساتھ دینی مسائل میں ہم صلح و مصالحت نہیں کر سکتے، منع ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم ان سے صلح نہیں کر سکتے دینی مسئلے میں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے خداؤں کی عبادت کرو، ان کی بت پرستی کرو، لیکن ہمارے دین میں آ کے دخل نہیں دے سکتے۔ ہمارا دین وحدانیت کا دین ہے، ہمارا دین توحید کا دین ہے۔ ہم چاہے جو چیز بھی ہو، ساری عبادت، چاہے وہ خود عبادت جو ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں، تو اس میں نیت کس کی رہتی ہے؟ کس کی رضایت کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی رضایت کے لیے۔ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستے کوئی بھی، آپ مثال کے طور پر آپ
آسانی سے سمجھ سکیں گے. اگر ہم مجلس جو کر رہے ہیں، مجلس ہے، محفل ہے، دیگر اور نیک کام جو انجام دیتے ہیں تو کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور اسی سے چاہتے ہیں کہ وہ اجر و ثواب دے گا، اسی سے امید کرتے ہیں، کسی اور سے تو نہیں چاہتے نا. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے دل میں یہ ہو گیا کہ ہم کسی اور سے اجر و ثواب، تو یہ شرک ہو جائے گا. اگر ہم محفل کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، نیک کام عمل انجام دیتے ہیں تو اللہ کے، کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. لیکن اگر کسی اور کو شامل کر لیا، یہ جو منع کیا گیا ہے بار بار کہ کسی کے کمپٹیشن میں کوئی کام نہ کرو، دکھاوے میں کام نہ کرو. بھائی دکھاوے سے مراد یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، سامنے والا دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی خوشنودی کے لیے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے، پروردگار کے لیے نہیں انجام دیا جا رہا ہے. تو پروردگار بھی یہی جواب دے سکتا ہے نا کہ جاؤ، جس کے لیے تم انجام دے رہے تھے، جس کے لیے تم نماز پڑھ رہے تھے، جس کے لیے کوئی نیک کام کر رہے تھے، تو جاؤ اسی سے تم ثواب لو، تم اسی سے اجر لو، وہی دے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم صرف پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسی کے لیے نیک کام انجام دیتے ہیں، کسی کو بھی شریک نہیں کرتے. اس لیے، اور یہ جو سورہ کافرون جو آیت آپ کے سامنے، ابھی سورہ پوری آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس کا نام اسی سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے. قل یا ایھا الکافرون، یہ اس کا نام بھی ہے. کافر کو ہم کافر کیوں کہتے ہیں؟ مشرک کو ہم مشرک کیوں کہتے ہیں؟ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو پروردگار کی نعمت ہے، جو حقیقت ہے، اسے چھپاتا ہے. کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے. اللہ کا صریحاً انکار کرتا ہے. کفر کا معنی ہے چھپانا. بھائی تمام دلیلیں موجود ہیں اللہ کے وجود کے لیے، لیکن کافر کیا ہوتا ہے؟ اسے اس دلیل کو مانتا نہیں ہے، صریحاً انکار کرتا ہے، کہ اسی لیے اسے کافر کہا جاتا ہے. اور یہ سب تمام تقریباً مترادف معنی ہیں. کفر، شرک، الحاد، یہ سب تمام چیزیں کیا ہیں؟ سب تقریباً سب کے معنی نزدیک ہیں، تھوڑا تھوڑا فرق ہے. مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ مشرک وہ ہوتا ہے کہ جو نیک اعمال میں، نیک کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر لے، کسی اور کو شریک کر لے. منع کیا کہ نہیں، نیت صرف ہونا چاہیے پروردگار کے لیے. آپ مثال کے طور پر یہاں درس میں آ رہے ہیں، بڑا اچھا نیک کام انجام دے رہے ہیں، تو یہ کس کی خوشنودی کے آ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے آ رہے ہیں. اللہ اجر و ثواب دے گا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. جو لوگ اس درس کا انعقاد کر رہے ہیں انہیں ثواب ملے گا. پروردگار ہر عمل کے لیے، ہر چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو، ثواب اچھا. اسی لیے قرآن کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. چاہے من عمل صالحا، کوئی بھی انجام دے عمل صالح، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، لیکن شرط یہاں کیا لگائی پروردگار نے؟ وَهُوَ مُؤْمِن. نیک کام کرنے کے بعد اگر صاحب ایمان نہیں ہے تو اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا. اجر و ثواب کسے ملے گا؟ کیونکہ اجر و ثواب کس کے ہاتھ میں ہے؟ پروردگار کے ہاتھ میں. جب مومن ہوگا تو پروردگار کو مانے گا، کافر تو پروردگار کو مانتا نہیں، تو اسے اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ یہ تمام چیزیں کہاں کی ہیں؟ آخرت کے لیے میں. اجر و ثواب پروردگار آخرت میں عطا کرے گا. تو جب جو پروردگار کو نہیں مانتا ہوگا، پروردگار اسے اجر و ثواب کیسے دے گا؟ جنت میں کیسے بھیجے گا؟ پروردگار تو، جنت کس کی ہے؟ پروردگار کی جنت ہے. تو اس جنت میں کہ جس کا مالک پروردگار ہو، اس میں مشرک کیسے جا سکتا ہے؟ اس میں کافر کیسے جا سکتا ہے؟ یا یہ ہو کہ وہ کفر و شرک کو چھوڑ کر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آ جائے، مسلمان ہو جائے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو یہ آیت جب اس طرح کی باتیں پیش آئیں اور برجستہ جو شخصیتیں تھیں جسے کہا جائے مشرکین کی، رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے یہ تمام باتیں بھی جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، رسول اللہ نے سریعاً انکار کر دیا. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین پر عمل کریں. جاؤ، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارا دین ہمیں مبارک ہو. سریعاً انکار کیا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا
پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور کے لیے نہیں, یا کسی ایک قوم کے لیے ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارے ایک قوم کے لیے, اگر وہ قوم چلی گئی ہو, قوم ختم ہو جائے, لیکن جو اس کا پیغام ہوتا ہے, اس کا درس ہوتا ہے, وہ تمام سب کے لیے ہوتا ہے. آپ پروردگار کسی بھی ایک واقعے کے ذریعے کوئی درس دے رہا ہے تو وہ ہر دور کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے ہے. یہ نہیں کہہ کہ بس یہ پیغام خاص اس قوم سے ہے, اس زمانے سے ہے نا, ایسا نہیں ہے. یہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک یہ قرآن باقی رہے گا, اور ہر دور میں ہر مسئلے کا جواب یہ دے گا. آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی ایسا مسئلہ پیچیدہ سے پیچیدہ آ جاتا ہے تو ہمارے مجتہدین اس پر تحقیق کرتے ہیں, استنباط کرتے ہیں. تو کس کے ذریعے؟ یہی قرآن کے ذریعے, رسول کی حدیث کے ذریعے نئے نئے مسائل کا جواب دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو مجتہد ہیں, آپ نے سنا ہوگا, جن کی ہم لوگ تقریر انشاءاللہ آپ لوگ بالغ ہوں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر انسان کے لیے کہ جو صاحب اجتہاد نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کسی جامع الشرائط مجتہد کی تقلید کرے. تو یہ کہاں سے ان کے پاس بہت سے احکام آتے ہیں, کیسے وہ بتاتے ہیں, کیسے جواب دیتے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن سے تمام جوابات کو نکالتے ہیں. لہٰذا آپ تمام لوگ, کیونکہ آپ چھوٹے ہیں ابھی, دھیرے دھیرے سے کوشش کیجئے کہ قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. ابھی سے آپ ایک معلومات, دو معلومات, تین معلومات آپ کو آ جائے گی. تو جب جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھیے گا تو ایک بہترین معلومات آپ کے سامنے ہوگی. کسی سے بھی آپ جو ہے کوئی سوال کر سکتے ہیں اور قرآن کے بارے میں کچھ پوچھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے, صرف طاق پہ سجانے کے لیے نہیں آئی ہے. قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد قرآن کا کیا ہے؟ اصل مقصد ہے لوگوں کی ہدایت کرنا, ہے نا, اللہ کی طرف لے جانا, شیطان سے دور رکھنا, جنت کا راستہ بتانا, ہے نا. قرآن یہی تو بتا رہا ہے, جہنم سے انسانوں کو دور کرنا. تو جب ہر عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو مفید چیزوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے, نقصان والی چیزوں کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے. تو اگر ہمیں فائدہ اس سے مل رہا ہے, ہم عاقل ہیں نا, عقل والے ہیں, ہمیں فائدہ مل رہا ہے, تو عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو فائدے کی طرف قدم بڑھاتا ہے, نقصان کی طرف قدم نہیں بڑھاتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم قرآن کے بارے میں کچھ نہیں جانیں گے تو روز قیامت ہم سے پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن پر کتنا عمل کیا, قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہو. یہ سب ہے. لیکن آپ دھیرے دھیرے اسی طرح آپ قرآن کی معلومات حاصل کرتے رہیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ ماشاءاللہ ایک بہترین قرآن کے معلم بھی ہو جائیں گے اور بہترین معلومات حاصل کرنے والے ایک بہترین انسان بھی ہو جائیں گے. یہ تمام چیزیں ہیں. لہٰذا مسلسل درس رکھا جا رہا ہے. کوشش کیجئے کہ ہر سورے کا پیغام کیا ہے, پیغام کیا ہے, اور پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے قرآن, اس کا ترجمہ کیا ہے. اس آیت میں زیادہ تر فوکس کس بات پر ہے؟ شرک سے ہے. کس بات پر ہے؟ شرک ہے, کہ آپ شرک نہ انجام دیجیے, کوئی بھی کام کیجئے صرف اللہ کے لیے کیجئے, اور جب اللہ کے لیجیے گا تو اللہ خوش راضی ہوگا, آپ سے خوش ہوگا. ایک پوائنٹ اور آپ کے سامنے بتانا یہ چاہ رہا ہوں, ایک صلوات پڑھیں محمد والے. دیکھیے, اسی لیے قرآن کی اہمیت کے سلسلے سے ایک اور آیت آپ کے سامنے میں پڑھوں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 ہے کہ وَإِذَا
قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ اب پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو کیا کرو، تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے۔ دیکھا ہوگا قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے لیکن 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ثواب اس کو بھی ملے گا جو سن رہا ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، صاف صاف کہہ رہا فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، خاموش ہو کر غور سے سنو۔ اس سے پہلے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ افلا یتدبرون القرآن، اگر انسان قرآن پہ غور و فکر کرے گا تب اسے معلوم ہوگا کہ پروردگار کی کیا منزل و مقام ہے۔ جسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا اسے نہ اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ رسول سمجھ میں آئیں گے، اور نہ ہی امام ہمارے سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن اگر قرآن کو ہم نے سمجھ لیا، قرآن کی جو آیات ہیں اس پر صرف نظر ہی کر لی اور ایک ترجمے کی حد تک اس پر غور و فکر کیا تو بہت کچھ ہمیں مل جائے گا۔ یہی قرآن ہے نا کہ جس کے ذریعے ہم اہل بیت کو پہچانتے ہیں۔ اس میں مختلف آیات ہیں، ایک دو نہیں ہیں، متعدد آیات ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ مسلسل مجلسوں میں اور دیگر پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں۔ دوسرے حضرات آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ آپ امام کو، اپنے امام کو مانتے ہیں تو ذرا دلیل لے آئیے، تو آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کو معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح قرآن کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ پروردگار کہاں منع کر رہا ہے شرک کرنے کو، کہاں کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کیجیے، تو آپ مختلف لا الہ الا اللہ، تو کلمہ آپ کے زبان پہ ہوئے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ توحید میں آپ مسلسل پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر دھیرے دھیرے آپ نے کوشش کی تو انشاءاللہ پروردگار آپ کو اور آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا۔ ایک مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے لوگ سوچیں کہ ارے اجر و ثواب تو دنیا کی چیز ہے نہیں، ہمیں آخرت میں ملے گی، یہاں کیا ملے گا؟ قرآن کے پڑھنے سے، قرآن کے سلسلے سے آپ جتنا بھی کام کریں گے صرف وہاں نہیں، اللہ یہاں بھی آپ کی مدد کرے گا، آپ کو آپ کے کاموں میں برکت ملے گی، آپ کو نور عطا کرے گا، آپ کو روشنی عطا کرے گا کہ جس کے ذریعے آپ اپنا راستہ خود سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن سے ہمیں کبھی غافل نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، رحمت بن کے آئی ہے، اور انسانوں کو تمام برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لے جانے کے لیے آئی ہے، اخلاق حسنہ سے مزین کرنے کے لیے آئی ہے۔ اچھے اخلاق ہمیں سکھاتی ہے یہ کتاب کہ کیسے بنو، کیسے اٹھو، کیسے بیٹھو، کیسے بولو، بوڑھوں سے، بڑوں سے، والدین سے کیسے پیش آنا چاہیے۔ آج ہم اپنے والدین کے لیے نیکی کر رہے ہیں تو کل ہمارا بھی نمبر آئے گا، کل ہمارے بچے، ہماری اولاد ہمارے لیے نیکیاں کریں گی۔ اگر ہم اپنے والدین کو آج ترک کر دیں گے تو طے بات ہے کہ ہمارے بھی بچے ہمیں ترک کر دیں گے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اسی قرآن کے سلسلے سے ارشاد فرما رہے ہیں، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، ایسے قرآن کو پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں کہ جس کے اندر غور و فکر نہ پائی جاتی ہے۔ آپ پڑھیے
ترجمہ اس کا دیکھیے، غور کیجئے کہ پروردگار کیا چاہتا ہے. جب غور کیجئے گا تب سمجھ میں آئے گا آپ کو. آپ دنیا میں غور کیجئے گا تب اللہ سمجھ میں آئے گا کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، پرندے کو کس نے پیدا کیا، کتنے اچھے اچھے پرندے ہیں نا، جانوروں کو کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے. جب آپ مخلوقات کو دیکھیں گے، مخلوقات پہ غور کریں گے، خود بخود خدا کی عظمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے غور و فکر نہیں کی، صرف قرآن کی آیات کو رٹ لیا اور اس کے مقصد کو نہیں سمجھا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. کربلا میں دونوں طرف قاری قرآن تھے. تاریخ پڑھیے آپ. امام حسین علیہ السلام کے طرف بھی حافظان قرآن تھے کہ جو پورے قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے، اور یزید کی طرف بھی حافظان قرآن تھے. ایک دو نہیں تھے، بہت بڑی تعداد تھی، وہ بھی پورے قرآن کو حفظ کیے تھے. لیکن دونوں میں فرق کیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کی طرف جو حافظان قرآن تھے، انہوں نے قرآن کو حفظ بھی کیا تھا، اس کا مقصد جانتے تھے، اس کے مقصد سے غافل نہیں ہوئے تھے. لیکن یزید کی طرف جو تھے، حافظان قرآن تھے، پورے قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے، لیکن مقصد سے کوسوں دور تھے. اب آپ دیکھیے، مقصد سے کوسوں دور تھے، لاکھ قرآن پڑھنے والے ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان غور و فکر کرے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، اسے کامیابی نصیب ہوگی. ورنہ وہی کربلا میں جیسے یزیدیوں کا حال ہوا. تو لہٰذا ہمیں یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر غور و فکر کریں، اس کے مقصد کو دیکھیں. ہر آیت کے مقصد کیا ہے، ہم سے کیا چاہتی ہے آیت، یہ دیکھیں. اگر ایسا رہا تو ہم ہمیشہ کامیاب اور کامران رہیں گے. پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو لوگ مریض ہیں ان کی شفا عطا فرما. پروردگار ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ہمیشہ قرآن کی پیروی کرتے رہیں، اور ہمیں توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم قرآن کی معلومات میں ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں. اور جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں پروردگار اس سلسلے سے، مخصوصاً قرآن کے درس کے سلسلے سے، پروردگار ان کے ہر توفیق کو برلا. وآخر دعوانا الحمدللہ.